فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں. لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں. کاشانۂ بصیرت. فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین. کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار ہم مل کر پڑھ رہے ہیں جس کتاب کو اس کا نام ہے آداب اہل منبر، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 16، اور یہاں پر ہم پیج 243 پہ ریڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسی پیج کی پہ آپ سے خدا حافظ ہم نے کہا تھا لاسٹ اپنی جو نشست تھی ہماری. اور اب ہم باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس سے پہلے یہ بتا دیں کہ ہم نے جہاں پہ آپ کو الوداع کہا تھا ہم وہاں پر کیا پڑھ رہے تھے. جو ٹاپک چل رہا تھا وہ متناقض نقول کے جو 2 نمونے ہیں اس عنوان سے ہم چل رہے تھے. اور نمونہ اول کیا تھا کہ کیا حضرت علی علیہ السلام نے صرف ایک ضربت کھائی، یہ سوالیہ نشان تھا. اس کے اوپر گفتگو چل رہی تھی اور چلتے چلتے جب ہم پہنچے تھے، یہ بھی میں بتاؤں وہ پیراگراف بھی پڑھ دیتی ہوں. ہاں، ہم یہاں پہنچے تھے کہ لکھا تھا کہ اس کے باوجود شیخ معظم مفید کے مذکورہ کلام اور اس خبر کے مضمون پر یقین نہیں کیا جا سکتا، اور اس کلام اور خبر کو ان کے ظاہر ہی پر رہنے دینا چاہیے، کیونکہ یہ کلام بہت سی ایسی اخبار کے منافی ہے جن میں سے بعض کو خود شیخ معظم مفید نے روایت کیا ہے. اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے. یہاں پر بات شروع ہوئی تھی تو انہوں نے جو اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو اشارہ کیا تھا وہ اول دوم سوم اس طرح کر کے کیا تھا. تو ہم اول دوم سوم پڑھتے پڑھتے پہنچ گئے تھے نحم. ہم نے مکمل کر لیا تھا پیج 243 پر. ہم نے آپ سے اجازت چاہی تھی نحم مکمل کر کے. اور اب ہم اس پارٹ میں پڑھنے جا رہے ہیں دہم، دال ہے میم دہم یعنی 10واں. اس میں لکھا ہے کہ امین الاسلام شیخ تبریسی نے مجمع البیان میں معتبر سند کے ساتھ حذیفہ سے روایت کی ہے کہ جنگ خندق کے دن عمرو بن عبدود گھوڑے سے نیچے اترا اور اس نے شمشیر کو نیام سے کھینچا، گویا وہ آگ کا ایک شعلہ تھی، اور پھر غضب آلود ہو کر علی علیہ السلام کی طرف بڑھا. پھر لکھا ہے کہ حضرت علیہ السلام اس کی طرف متوجہ ہوئے. آپ علیہ السلام کے سر پر سپر تھی، سین پیرے سپر تھی. عمرو نے آپ علیہ السلام کے سر پر ایک ضربت ماری، سپر 2 ٹکڑے ہو گئی اور تلوار سپر سے نکلتی ہوئی آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر لگی اور سر کو مجروح کر دیا. حوالہ ہے مجمع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 343 صفحہ نمبر 343. اب یہ ہم نے دہم پڑھا تھا، یازدہم یعنی کہ 11واں. لکھا ہے کہ علی بن ابراہیم قمی علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں اسی روایت کے قریب ایک روایت ذکر کی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے کہ علی علیہ السلام نے جب عمرو کو قتل کر لیا تو اس کے بعد اس کا سر کاٹا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اس حالت میں روانہ ہوئے کہ عمرو کی ضربت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے سر مبارک سے خون بہہ رہا تھا. اور قتل عمرو قاف لام قتل عمرو کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی شمشیر سے اس کا خون ٹپک رہا تھا. لکھا ہے حوالے بریکٹ میں تفسیر قمی
جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 184 اور 185۔ اب آگے اگلا پوائنٹ 12 یعنی کہ 12واں لکھا ہے، نیز ابن شہر آشوب کے نے کتاب مناقب میں روایت کی ہے کہ جنگ خندق میں امیر المومنین علیہ السلام کا سر مبارک عمرو بن عبدود کی ضربت کی وجہ سے مجروح ہوا۔ آپ علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زخم پر پٹی باندھی اور اس پر دم کیا، بس وہ زخم مندمل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت کہاں ہوں گا کہ جب کہ یہ اس کے ساتھ رنگ جائے گی۔ اور حوالہ یہاں پہ دیا ہے بہار الانوار جلد نمبر 42 صفحہ نمبر 195، نقل از مناقب۔ ساتھ ہی لکھا ہے پھر اس کی تفصیلات بریکٹ میں کہ یعنی حضرت علی علیہ السلام کے محاسن یا رخسار خون سر سے رنگے ہو جائیں گے، اور یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کے ابن ملجم کی ضربت سے مجروح ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہوا۔ اب آ گیا اگلا یعنی 13 سیازدہم سین یہ زے دال ہے میم، لکھا ہے شیخ توسی کے فرزند ابو علی نے اپنی کتاب امالی میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے اور انہوں نے اپنے آبائے کرام سے اور انہوں نے حضرت سجاد علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں جو اپنے جد بزرگوار جناب امیر المومنین علیہ السلام کی کیفیت شہادت کے ضمن میں بیان فرمایا ابن ملجم کی ضربت آپ علیہ السلام کو ایسی حالت میں لگی جب کہ آپ علیہ السلام سجدے میں تھے، اور آپ علیہ السلام کے سر مبارک پر وہ ضربت اسی جگہ لگی جہاں کے پہلے ایک ضربت کا نشان تھا۔ حوالہ ہے امالی توسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375۔ اور اب آ گیا 14 یعنی کہ 14 لکھا ہے ابن شہر آشوب نے اپنی کتاب مناقب میں ابان بن عثمان کی کتاب سے نقل کیا ہے، اور ابان نے روایت کی ہے کہ جنگ احد میں امیر المومنین علیہ السلام کے بدن پر 60 سے زیادہ زخم لگے، پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلیم اور ام عطیہ سین لام یہ میم ہو سکتا ہے یہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، ام سلیم ہو، اور ام عطیہ عین توئے یہ ہے کو حکم دیا کہ وہ دونوں ان زخموں کا علاج کریں۔ ان دونوں نے عرض کی کہ ہمیں ان کا خدشہ ہے، یعنی کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں یہ زخم جناب علیہ السلام کی موت کا سبب نہ ہو جائے۔ تو پس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی مسلمان آپ علیہ السلام کے پاس ایسی حالت میں آئے کہ آپ علیہ السلام کے جسم مبارک پر ایک بہت بڑا زخم بنا ہوا تھا، یعنی زخموں کے ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے گویا ایک زخم محسوب ہوتا تھا۔ پھر لکھا ہے کہ پس سرکار رسالت مآب اپنے دست مبارک کو ان زخموں پر ملتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس شخص نے راہ خدا میں اس قسم کے مصائب دیکھے تو اس نے اپنے اور خداوند عالم کے درمیان نیکی اور احسان کو انتہا تک پہنچا دیا اور اپنے عذر کو تمام کر دیا، پس وہ تمام زخم مندمل ہو گئے۔ حوالہ ہے مناقب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 119۔ اب نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ مؤلف فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے زخموں کی تعداد میں جو اختلاف ہے اس طرح جمع ہونے کے قابل ہے جس سے اخبار میں کوئی اختلاف نہ رہے اور اس کا اپنے محل پر ذکر کیا جانا ضروری ہے۔ اب آ گیا لکھا ہے 5 پہ الف نون زے دال ہے میم، میرے خیال 15واں نمبر پہ ہم آئے ہیں جی۔ لکھا ہے وہ مشہور معروف روایت جو ایام قدیم میں محل گفتگو تھی اور اس کا ماحصل، چونکہ اس روایت کا اصلی ماخذ اس وقت نظر میں نہیں ہے، اس وقت نظر میں نہیں ہے، اس لیے اس کا ماحصل لکھا جاتا یہ ہے کہ کسی جنگ میں ظاہر اچھا یہ میں آپ کو یوں پڑھ دیتی ہوں دوبارہ سے کہ لکھا ہے کہ وہ مشہور معروف روایت جو ایام قدیم میں محل گفتگو تھی اور اس کا ماحصل، اب جو آگے میں نے پڑھا وہ بریکٹ میں تھا، میں بریکٹ بتانا بھول گئی، ماحصل کے بعد بریکٹ ہے کہ چونکہ اس روایت کا اصل ماخذ اس وقت ذہن میں نہیں ہے اس لیے اس کا ماحصل لکھا جاتا، اور اب یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا، تو اب پھر اب یوں لکھا ہے کہ وہ مشہور معروف روایت جو ایام قدیم میں محل گفتگو تھی اس کا ماحصل یہ ہے کہ کسی جنگ میں ظاہراً جنگ صفین
خواتین میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کے پائے مبارک میں ایک تیر ایسے پیوست ہو گیا کہ اس کا نکالنا حضور علیہ السلام کے وجود مبارک کے لیے زیادہ رنج و تکلیف کا باعث تھا. بس لوگوں نے وہ تیر نماز کی حالت میں نکالا جب آپ علیہ السلام کے نفس مقدسہ کے بدن کی طرف کوئی توجہ نہ تھی. اور جو کلام شیخ اجل مفید نے کتاب ارشاد میں فرمایا ہے، اب یہاں بریکٹ میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کو کسی جنگ میں کوئی زخم اور ضربت نہیں لگی، یہاں بریکٹ کلوز. تو یہ کہ جو شیخ اجل مفید نے کتاب ارشاد میں یہ فرمایا ہے، اور جو خبر مذکور ہے جو کہ شیخ شازان نے کتاب فضائل میں نقل کی ہے کہ جس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کے وقت حوا اور مریم علیہ السلام کا آنا اور جناب ابو طالب کے ساتھ ان کا گفتگو کرنا مذکور ہے. ان دونوں کے ظاہر کو باور نہ کرنے کے لیے اس قدر اخبار صریحہ کافی ہیں جن کو آیان علماء الف عین یہ الف نون آیان علماء فن نے نقل کیا ہے. پس ناچار ان دونوں کے کلام کی تعویل کرنا چاہیے کہ یہاں جن زخموں کی نفی کی گئی ہے ان سے مراد وہ زخم ہے کہ جو قوت قلب اور شجاعت کے منافی ہوں، جیسے کہ وہ زخم جو پس پشت ہوتے ہیں جو کہ صاحب زخم کے میدان جنگ سے فرار کرنے کی علامت ہوتے ہیں، یا ان سے مراد وہ زخم ہیں جن سے بدن میں کوئی نقص یا عیب پیدا ہوتا ہے. اور عام طور پر اس قسم کے زخم والے آدمی کا کوئی مخصوص نام پڑ جاتا ہے، جیسے کہ عالم الف عین لام میم یہ بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے نام، جیسے کہ عالم کہ اس آدمی کو کہا جاتا ہے کہ جس کا بالائی لب کٹا، اور اسرم الف سے رے میم اسرم اسے کہتے ہیں کہ جس کا دانت ٹوٹا ہوا ہو، اور اقسم الف قاف سواد میم اس کو کہتے ہیں کہ جس کے سامنے والے دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، اور اشتر الف شین تیرے اشتر اسے کہ جس کی آنکھ کی زیری نیچے والی پلک منقلب ہو، اور اخرم الف خے رے میم کہ جس کی ناک کی ایک طرف کٹی ہوئی ہو، جس کی ناک کی ایک طرف کٹی ہوئی ہو، اور الف عین واو رے آور وہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ایک آنکھ کور ہو، اور آمی الف عین میم چھوٹی ہے اور اس پہ کھڑا الف ہے آمی یا آما وہ جس کی دونوں آنکھیں کور ہوں. اور اس قسم کے اور بھی بہت سے نام ہیں، اور غور کرنے والے آدمی کے لیے شاید اس قسم کی اور بھی تعویلات پیدا ہو سکیں. اب اگلے پیراگراف میں لکھا ہے باقی رہی کتاب فضائل بریکٹ میں انورٹڈ کاما میں ہے یہ کتاب کا نام، کہ باقی رہی کتاب فضائل کی خبر تو پوشیدہ نہ رہے کہ اس کتاب کے مؤلف اگرچہ بڑے علماء میں سے ہیں لیکن ظاہراً انہوں نے یہ کتاب اپنی عمر کے اوائل میں لکھی ہے، اس لیے یقین کرنے اور حکم لگانے کے قابل نہیں. اور اس کتاب میں بہت سے عجیب و غریب اخبار پائے ہیں، اسی واسطے سے اساتذہ فن اس پر چنداں اعتماد نہیں کرتے. اس کے علاوہ اس خبر مذکور کے متن میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور جو کہ خبر کا اعتبار کرتا ہے. دوبارہ پڑھتے ہیں کہ اس کے علاوہ اس خبر مذکور کے متن میں ایک بہت بڑا عیب ہے جو خبر کا اعتبار ختم کرتا ہے، اور وہ یہ کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت کا تمام قصہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کی عیانت کے لیے ان معظم خواتین یعنی حوا و مریم وغیرہ کا تشریف لانا اور جناب کے تمام کرامات اور ان خواتین کے ساتھ جناب ابو طالب علیہ السلام کا گفتگو کرنا، مؤلف کتاب فضائل نے ان تمام باتوں کا جناب ابو طالب علیہ السلام کے گھر ہونا نقل کیا ہے. اور یہ چیز ان کثیر اخبار علماء اخیار کی نص نون سواد نص اور تمام زمانوں میں جو مضامین خطبے اور اشعار پڑھے جاتے رہے ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جناب امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کعبے کے اندر ہوئی کے مخالف ہے، اور کعبے کے اندر ولادت کا ہونا جناب علیہ السلام کے
ان خصائص میں سے ہے کہ جو کہ انبیاء و اوصیاء میں سے کسی کو حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی اس فضیلت اور خصوصیت میں آپ علیہ السلام کا کوئی شریک ہے، اور بعید نہیں کہ یہ چیز ضروریات مذہب امامیہ میں سے ہو جس کی بنا پر ہم فخر کرتے ہیں۔ پس جب اس روایت کی اصل ہی درست نہیں ہو تو فیر عین کے لیے کوئی مقام باقی نہ رہا، چاہے کہ اس کے ذریعے تمام قابل اعتماد اخبار کی مخالفت کی جائے۔ یہ پہلا نمونہ ہمارا یہاں پہ بالکل مکمل ہو گیا۔ میں تھوڑا سا پیچھے چلتی ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ یہ ہم نے پہلا نمونہ کہاں، نمونہ اول یہ ہم نے پڑھا تھا متناقض نقول کے 2 نمونے، یہ آپ کو یاد ہوگا، یہ ہم نے صفحہ نمبر 238 پہ پڑھا تھا، متناقض نقول کے 2 نمونے۔ پہلا نمونہ جو ہم پڑھ رہے تھے جس میں اتنی تفصیلات تھیں وہ ہمارا مکمل ہوا، اور اب ہم دوسرے نمونے کی طرف آگے ہیں، اور دوسرا نمونہ ہے کہ کیا ہیڈنگ ہے، کیا اہل بیت علیہ السلام شام سے کربلا واپس آئے؟ یہاں پر سوالیہ نشان ہے اس ہیڈنگ کا، آئیے جانتے ہیں۔ لکھا ہے سید جلیل علی بن طاؤس قدس اللہ سرا نے کتاب لہوف کے اواخر میں فرمایا۔ اب جو یہ فرمایا گیا ہے یہ پورا ایک پیراگراف ہے جو کہ عربی میں ہے، ساتھ ہی ترجمہ ہے۔ لکھا ہے حاصل، اچھا یہ بھی میں بتا دوں، پیج 249 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حاصل ترجمہ پڑھتے ہیں انورٹڈ کاما میں کہ جب سید الشہداء علیہ السلام کے اہل و عیال شام سے واپسی پر عراق پہنچے تو انہوں نے رہنما، بریکٹ میں لکھا ہے نعمان بن بشیر بریکٹ کلوز، تو انہوں نے رہنما سے کہا کہ ہمیں کربلا کے راستے سے لے جا۔ پس وہ سب مقتل شہداء میں پہنچے تو وہاں جابر بن عبداللہ انصاری رحم اللہ اور بنی ہاشم کا ایک گروہ اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ لوگوں کو پایا جو کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے آئے تھے۔ یہ سب لوگ ایک ہی وقت میں پہنچے، سب کی ملاقات ہوئی اور سب رونے پیٹنے میں مشغول ہوئے۔ انہوں نے جگر سوز ماتم برپا کیا اور ان کے پاس اطراف کربلا سے قبائل عرب کی عورتیں تعزیہ داری کے لیے آئیں اور وہاں کئی دن تعزیہ داری میں مشغول رہیں۔ انورٹڈ کاما کلوز، حوالہ لہوف صفحہ نمبر 82 پہ لکھا ہے کہ اسی عبارت کو مختصراً جعفر بن نما علیہ رحمہ نے کتاب مسیر الاحزان یا مشیر الاحزان، یا یہ سے ہے یا یہ شین ہے، شوشے نظر نہیں آ رہے اس لیے مشیر الاحزان یا مسیر الاحزان میں ذکر کیا ہے۔ پھر بریکٹ میں لکھا ہے کہ مشیر الاحزان صفحہ نمبر 107 ملاحظہ کیجئے۔ یہ کتاب سید ابن طاؤس کی وفات کے 24 سال بعد تالیف کی گئی۔ اب یہاں پہ ہیڈنگ آ گئی ہے سید بن طاؤس کے نظریے کا جائزہ، آئیے جائزہ لیتے ہیں۔ لکھا ہے ہم کہتے ہیں کہ سید معظم مذکور، بریکٹ میں لکھا ہے سید جلیل علی بن طاؤس قدس سرا بریکٹ کلوز، تمام علماء عالم کے نزدیک جلیل القدر، عظیم الشان، صاحب کرامات باہرہ و مناقب فاخرہ ہیں، اور ان کی مؤلفات و تصانیف اساتذہ و ارباب فن کے نزدیک مقبول و مطبوع، میم توئے بے واو عین، مطبوع ہیں، لیکن متدبر منصف پر یہ بات مخفی نہیں۔ اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، لیکن متدبر، میم تے دال بے رے، متدبر منصف پر یہ بات مخفی نہیں کہ بزرگان دین کی مؤلفات چاہے وہ فکری و نظری مسائل سے مربوط ہوں، چاہے اطلاعات، اخبارات، روایات پر مشتمل ہوں، یہ تمام کی تمام مؤلفات اور تصانیف ان مؤلفین کی عمر کے اعتبار سے ایک ہی طرح اور نظم و ترتیب کی نہیں ہوتی۔ مثلاً وہ کتاب جو مؤلفین اوائل تحصیل علم اور آغاز شباب میں لکھتے ہیں، عام طور پر ان کی اس کتاب سے جسے وہ ایام تکمیل اور اواخر عمر میں تالیف کرتے ہیں پختگی، تحریر اور جامعت میں مشابہت نہیں رکھتی۔ اگرچہ جب بھی کوئی کتاب کسی عالم کی طرف سے منسوب کی جاتی ہے تو اس وقت یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ انہوں نے یہ کتاب اپنی اس جلالت اور بزرگی کے زمانے میں تالیف کی ہوگی جس
تک وہ ماہوں سال گزرنے کے بعد تدریجاً پہنچے تھے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا، اور یہ بات اس شخص پر پوشیدہ نہیں جو مؤلفین کی ان مؤلفات کو دیکھتا ہے جو انہوں نے اپنی اوائل عمر میں تالیف کی اور جو اواخر عمر میں لکھی ہیں۔ اور سید جلیل مذکور نے کتاب لہوف کو اپنی عمر کے اوائل میں تالیف فرمایا ہے، اور ہمارے اس دعوے پر دو چیزیں شاہد ہیں۔ اول یہ کہ سید مذکور کا اپنی تمام مؤلفات میں جو موجود ہیں اور جن سے علماء روایات کو نقل کرتے ہیں، یہ طریقہ رہا ہے کہ انہیں جس قدر میسر ہو سکا اور روایات سے واقفیت تھی، انہوں نے ان کے ماخذ نقل کیے اور ان کی سند کا ذکر کیا، مگر اس کتاب جو کہ لہوف ہے اور دوسری کتاب ہے مصباح الزائر، اس میں ان کی اس سیرت کے خلاف ہوا، کیونکہ انہوں نے ان دونوں کتابوں میں ماخذ اور سند کو ذکر نہیں کیا، اور اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ان دونوں کتابوں کی تالیف کے ایام میں ابھی وہ پختہ نہیں ہوئے تھے اور ان کی اطلاعات بھی کم تھیں۔ ان کی ایک تالیف جو کہ لہوف سے بھی زیادہ مختصر ہے، جسے مجتنا، میم جیم تے نون چھوٹی ہے، میم پہ پیش ہے، جیم پہ تے پہ زبر ہے اور نون کے اوپر کھڑا الف ہے، مجتنا یہ کتاب کا نام ہے۔ لکھا ہے کہ اس کتاب میں کوئی ایسی نقل نہیں کہ جس کا ماخذ ذکر نہ کیا ہو اور جو غیر مستند ہو۔ پس اگر اس کتاب یعنی کہ لہوف میں نقل شدہ روایات پر کوئی اعتراض بھی ہو تو یہ چیز ان کی بزرگی مقام، ذاتی علم اور احادیث و آثار پر ان کی کثرت اطلاع کے منافی نہیں، کیونکہ انہیں یہ مقام و منزلت ان دو کتابوں کی تالیف کے بعد حاصل ہوئی۔ دوم یہ کہ سید معظم مذکور نے کتاب اجازات انورٹڈ کامہ میں ہے، اجازات الف جیم الف زی الف تے، کتاب کا نام کی کتاب اجازات میں جہاں اپنی مؤلفات کو ذکر کیا ہے تو وہاں یہ تصریح کی ہے کہ انورٹڈ کامہ میں کہ میں نے کتاب مصباح الزائر اوائل عمر میں لکھی ہے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ حوالہ ہے بہار الانوار، جلد نمبر 107 اور صفحہ نمبر 39۔ پھر لکھا ہے کہ اور انہوں نے کتاب لہوف کے اول میں فرمایا ہے کہ میں نے مصباح الزائر تحریر کی ہے، اگر کسی زائر کے پاس یہ ہو تو اسے زیارت کی کسی چھوٹی یا بڑی کتاب کی ضرورت نہیں۔ میں نے یہ چاہا کہ جب زائر زیارت عاشورہ کے لیے مشرف ہو تو اپنے ساتھ کوئی مقتل نہ لے جائے، اس لیے میں نے زوار کی تنگی وقت کے مناسب اس مختصر کتاب کو مقتل میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے ساتھ میم نون زوئے میم منظم ہو جائے، انورٹڈ کامہ کلوز۔ حوالہ ہے لہوف، صفحہ نمبر 6۔ یہ کلام واضح کرتا ہے کہ لہوف کو مصباح الزائر کے متمم میم تے میم میم متمم کے طور پر تحریر کیا ہے اور یہ اوائل عمر میں تالیف کی گئی ہے، اور یہ بات اس کتاب میں سید کی دوسری کتب کی مانند پختگی نہ پائے جانے کی وجہ کی وضاحت کے لیے کافی ہے۔ اور جب یہ مقدمہ واضح ہو گیا اور تو اب ہم کہتے ہیں کہ جس طرح سید مذکور نے کتاب لہوف میں ذکر کیا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کا 40 کو کربلا معلیٰ میں پہنچنا بہت سے امور، متعدد اخبار اور علماء اخیار میں سے ایک جماعت کی تصریح کے منافی ہے، ہم اس کی جانب اختصار سے کام لے کر اشارہ کر رہے ہیں۔ ہم پیج 252 پر موجود ہیں۔ لکھا ہے اول یہ کہ خود سید معظم مذکور کچھ مدت کے بعد اس روایت کی بعض خرابیوں کی طرف متوجہ ہوئے جو انہوں نے اس مجہول راوی کے سے نقل کی ہیں، اسی لیے انہوں نے کتاب کا نام ہے اقبال، انورٹڈ کامہ میں نام لکھا ہوتا ہے، کتاب اقبال میں 20 صفر کے اعمال کو لکھتے 20 صفر کے اعمال کو لکھتے ہوئے اس روایت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد جو انہوں نے سابقاً کتاب لہوف میں لکھی ہے، فرمایا کہ یہ چیز اہل بیت علیہ السلام کا 40 کو کربلا میں پہنچنا بعید ہے، کیونکہ عبید اللہ
ابن زیاد نے یزید کو واقع کربلا کے بارے میں تحریر کیا اور اہل بیت علیہم السلام کو شام بھیجنے کے لیے اس سے اجازت طلب کی، اور جو اب جواب آنے سے پہلے انہیں شام کی طرف نہ بھیجا، اور یہ کہ اس عمل یعنی کہ یہ جو عمل تھا یعنی خط لکھنا اور یزید کا جواب آنا، اس کے لیے تقریباً 20 روز یا اس سے زیادہ درکار ہیں۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام کو شام بھیجا گیا تو مروی ہے کہ پورا 1 مہینہ اہل بیت علیہ السلام کو ایک ایسے مکان میں رکھا گیا جو سردی اور گرمی سے ان کی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کربلا یا مدینے میں 40 کے بعد پہنچے ہوں۔ حوالہ ہے کتاب کا نام اقبال اور صفحہ نمبر 589۔ اور اب یہ آگے چلتے ہیں، یہ سید مذکور کے اس کلام کا خلاصہ ہے جو آپ نے کتاب اقبال میں تحریر فرمایا ہے۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ سید مذکور نے کتاب لہوف میں پسر مرجانہ کا یزید سے اجازت لینا اور جواب آنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام کو شام بھیجنا، یہ سب کچھ ذکر کیا ہے، اور اس کے باوجود اس روایت یعنی کہ جو روایت ہے وہ بریکٹ میں لکھی ہے کہ روز 40 اہل بیت علیہ السلام کا کربلا میں پہنچنا اور عزاداری سید الشہداء میں مشغول ہونا، بریکٹ میں لکھا ہے، بریکٹ کلوز، اس کو اس راوی نے نقل فرمایا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی۔ دوم یہ کہ فن حدیث کے ماہرین اور قابل اعتماد اہل سیر و تواریخ میں سے کسی نے بھی ذکر مقتل کے سیاق میں سین یہ الف قاف سیاق میں اس واقعے یعنی کہ روز 40 اہل بیت علیہ السلام کے کربلا میں پہنچنے کی طرف اشارہ نہیں کیا، حالانکہ کئی وجوہ کی بنا پر اس کا ذکر کرنا مناسب اور محل اعتنا تھا، الف عین تے نون الف اعتنا تھا، بلکہ ان کے سیاق کلام سے اس واقعے کا انکار معلوم ہوتا ہے۔ شیخ مفید نے کتاب ارشاد میں فرمایا ہے، یہ جو شیخ مفید نے فرمایا ہے یہ پیراگراف عربی میں ہے، ہم اس کا جس کا حوالہ یہ دیا ہے کتاب ارشاد صفحہ نمبر 246 اور 247۔ اب یہاں پہ لکھا ہے، ہم آگے پیج 254 پہ، اور یہ جو عربی میں تمام تحریر ہے اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ شاید اس میں ترجمہ دیا ہو، ورنہ اس پورے صفحے کو عربی میں پڑھنا جہاں پہ کہ زیر زبر پیش نہ ہو یہ بہت دشوار ہے، اور غلطی کے خوف سے میں عربی نہیں پڑھتی۔ ایسے موقعوں پر لکھا ہے کہ جتنی مقدار ہماری گفتگو سے مربوط ہے اس کا حاصل ترجمہ یہ ہے۔ سامعین، یہ جو حاصل ترجمہ ہے یہ یہاں پر حاشیے میں لکھا ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے حصے کا ترجمہ یہ ہے کہ پس حکم دیا کہ خواتین کو ایک علیحدہ گھر میں ٹھہرایا جائے، اور ان کے بھائی امام سجاد علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ پس یزید کے گھر سے متصل ایک گھر ان کے لیے تیار کیا گیا، وہاں یہ لوگ چند دن ٹھہرے اور پھر واپس اور پھر کے بعد یہاں پہ ڈیش 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 لکھا ہوا ہے، بس اتنا ہی یہاں پہ لکھا ہے۔ حاشیے میں جو تھا ہم نے مکمل کیا، اس کے بعد آگے چلتے ہیں، پھر لکھا ہے انورٹڈ کاما میں، ساتھ ہی کہ حاصل ترجمہ یہ ہے کہ انورٹڈ کاما، ہاں یہاں پہ لکھا ہے کہ یزید نے نعمان بن بشیر سے کہا کہ یہ ان 10 صحابہ میں سے تھا کہ جو معاویہ کے ساتھ تھے، جو نعمان بن بشیر ہے اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے انہوں نے کہا کہ سفر کی تیاری کرو اور ان مخدرات عصمت کو مدینہ پہنچا دو، اور اسے وصیت کی کہ رات کو چلنا اور اہل بیت علیہ السلام کے پیچھے پیچھے اس طرح رہنا کہ وہ تیری نظر سے اوجھل نہ ہوں، اور جب وہ کسی مقام میں منزل کریں تو ان کی منزل سے دور اترنا، تاکہ اگر ان میں سے کوئی وضو یا قضاء حاجت کا ارادہ کرے تو شرم میں مبتلا نہ ہو، اور اس موقع پر اہل بیت علیہ السلام کے ارد گرد نگہبانوں کی طرح پھیل جانا۔ پس اس نے یزید کی وصیت پر عمل کیا اور اہل بیت عصمت کو آرام اور مدارات کے ساتھ لے گیا، یہاں تک کہ اہل بیت علیہ السلام مدینے میں داخل ہوئے، انورٹڈ کاما کلوز۔ آگے لکھا ہے کہ اور ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت علیہ السلام اپنے سفر میں کربلا گئے ہوں اور جابر سے ملاقات کی ہو اور وہاں کئی دن عزاداری سید الشہداء میں مشغول رہے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ شیخ مفید خود سرا نے اس روایت کو کسی قابل اعتماد جگہ پر نہ دیکھا ہو، یا دیکھا ہو لیکن اس مقام میں اس کی طرف اشارہ نہ کیا ہو، اور اسی عبارت کے قریب عبارت کا ابن اسیر نے کتاب
کامل التواریخ کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 440 میں ذکر کیا ہے، اور طبری نے اپنی تاریخ میں، جو کہ معتبر تاریخوں میں سے ہے، مختصراً اس باب میں گفتگو کی ہے۔ حوالہ ہے تاریخ طبری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 353، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور کسی بھی جگہ پر عراق کے سفر کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہم کتاب کے صفحہ 255 پر پہنچ گئے ہیں۔ اب لکھا ہے سوم یہ کہ شیخ مفید قدس سرا نے کتاب مسار الشیعہ میم سین الف رے الف لام شین یہ عین ہے، مسار الشیعہ میں وقائع ماہ سفر کے ذیل میں، وقائع واقع کی جمع وقاف الف حمزہ عین ماہ سفر کے ذیل میں فرمایا ہے کہ اور ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں اس پیراگراف کا، کہ اور 20 سفر حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کے اہل حرم کی شام سے مدینہ طیبہ واپسی کی تاریخ ہے، اور یہ وہ تاریخ ہے کہ جس دن جابر بن عبداللہ انصاری حضرت ابی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے مدینے سے کربلا پہنچے، اور جابر اپنے مسلمان زائر ہیں اور زیارت مستحب ہے۔ یہاں پر بریکٹ نہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا جو ہم پڑھ رہے تھے، جہاں سے شروع ہوتا کہ اور 20 سفر ترجمہ شروع کیا تھا۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے کہ اور اسی عبارت کے قریب عبارت کو شیخ طوسی کی کتاب المتحجد کے صفحہ نمبر 730 میں، اور علامہ ہلی نے کتاب منہاج الصلاح میں، اور کف امی میں نے کاف عین میم چھوٹی یہ کف امی نے اپنی کتاب مصباح کے صفحہ نمبر 489 اور 510 میں 2 مقامات پر ذکر کیا ہے۔ عبارت کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے 40 کے دن شام سے سفر کا آغاز کیا، نہ یہ کہ روز 40 مدینے میں داخل ہوئے، جیسا کہ بعض علماء نے توہم کیا ہے، کیونکہ کسی قافلے کا دمشق سے مدینے 1 ماہ سے بھی کم عرصے میں پہنچنا معروف نہیں ہے، خاص طور پر ایسا قافلہ کہ جسے یزید کی نعمان کو دی گئی ہدایات کی روشنی میں ایک خاص اہتمام سے سفر کرنا ہو۔ نیز یہ کہ مدینہ اور شام کا درمیانی فاصلہ بھی 200 فرسخ ہے، اور اگر مراد وہ ہوتی تو عبارت کو تبدیل نہ کرتے، اور جابر جن کے 40 کے روز کربلا پہنچنے میں اختلاف نہیں، ان کے لیے ورود، انورٹڈ کاما میں یہ ورڈ لکھا ہے، ان کے لیے ورود کا لفظ، اور یہاں انورٹڈ کاما میں لکھا ہے رجوع کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ بہرحال یہ کلمات اہل بیت علیہ السلام کے کربلا نہ آنے پر صریح دلالت کرتے ہیں، اور ورنہ ماہ سفر کے واقعات میں ان کی آمد کا ذکر کئی وجوہ کی بنا پر اولا ہے۔ یہاں تک ہم نے 3 تیسرا پڑھ لیا، اور ہم اس کے بعد چہارم ہے، سوم پڑھ لیا، اور چہارم جو ہے انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھتے ہیں۔ جہاں سے آپ سے اجازت چاہیے وہیں سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی